زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ، اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا
وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو. دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، غم اپنا یا نبی مجھے بخیر بلال دو. صلی اللہ علیک یا اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلو علی الحبیب. حضور مفتی اعظم ہند نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا مشہور کلام، آئیے مل کر پڑھتے ہیں. تو شمع رسالت گے عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت گے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت گے جلوائے جانانا، تو ماہ نبوت گے جلوائے جانانا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، تو ماہ نبوت ہے جلوائے جانانا، اور دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی درد سے، دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت
کر آنکھ بے نورانی جلوائے جانانا کر آنکھ بے نورانی جلوائے جانانا تو ماہ نبوت ہے جلوائے جانانا اور سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے تاجر رہے ساقی آباد میں خانہ تاجر رہے ساقی آباد میں خانہ تو ماہ نبوت ہے جلوائے جانانا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا اور گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے سے پایا گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا چھوٹے نا الہی اب سنگے در جانا چھوٹے نا الہی اب سنگے در جانا تو ماہ نبوت ہے جلوائے جانانا سرکار کے جلووں سے روشن گے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن گے دل نوری تا حشر رہے روشن
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اجتماع ذکر و نعت کے سلسلے میں ہم حاضر ہیں. الحمدللہ تلاوت کلام مجید، حمد باری تعالی، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سماعت کرتے ہیں، جھومتے ہیں. اس میں استغاثے بھی پیش کیے جاتے ہیں، فریادیں بھی ہوتی ہیں، التجائیں بھی ہوتی ہیں. اور ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے. اجتماع ذکر و نعت میں حاضرین اور ناظرین جہاں کہیں ہوں آپ، جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وہ، اور جو ہمارے ساتھ اس وقت مدنی چینل پر ہیں انہیں بھی میں یہ عرض کروں گا کہ جب کبھی ایسا دعائیہ اشعار پڑھے جائیں یا استغاثے پیش کیے جائیں بارگاہ سرور کونین میں حاضری کے لیے، حج کے لیے، مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کی زیارت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضری کے لیے، تو آپ بھی اس میں شامل ہو جایا کریں. یقین مانیے یہ محافل، یہ اجتماع ذکر و نعت، اس میں بسا اوقات ایسا کرم ہوتا ہے کہ بگڑی بن جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. حضرت عبداللہ بن حکم کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا، کیا معاملہ کیا. اتنے بڑے وقت کے امام شافعی. تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم فرمایا اور مجھے بخش دیا اور مجھے جنت میں اس طرح لے جایا گیا جس طرح دلہن کو لے جایا کرتے ہیں. پھر مجھ پر رحمت کے پھول اس طرح نچھاور کیے گئے جس طرح دلہن پر نچھاور کیے جاتے ہیں. میں نے پوچھا یہ عزت افزائی کس بات کا صلہ ہے؟ تو کہنے والے نے مجھے کہا کہ تو نے اپنی کتاب الرسالہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود لکھا ہے یہ سب کچھ اس کا صلہ ہے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے امام شافعی، اے امام پاک، وہ درود پاک کون سا ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ درود پاک ارشاد فرمایا جو آپ نے اپنی کتاب الرسالہ میں نقل فرمایا، اور اس درود کی برکتیں آپ کو وصال کے بعد ملیں. کیا ملیں؟ کہ رحمت کے پھول اس طرح ان پر نچھاور ہوئے کہ جس طرح دلہن پر نچھاور ہوتے ہیں، اور انہیں جنت میں ایسے لے جایا گیا جس طرح دلہن کو لے جایا کرتے ہیں. اور وہ اس درود پاک کی برکت سے ہوا جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. وہ درود یہ تھا وصلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون. سبحان اللہ. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک لکھنے،
کی بھی برکتیں ہیں، درود پاک پڑھنے کی بھی برکتیں ہیں، درود پاک لکھنے کی، اپنی کتاب میں تحریر کرنے کی کیسی فضیلت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ملی کہ انہیں جنت میں دلہن کی طرح لے جایا گیا، پھول برسائے گئے. تو انشاءاللہ الرحمن ہم بھی درود پڑھتے رہیں گے، ہم پر بھی رحمت کی برسات ہوتی رہے گی. درود پاک کو اپنا وظیفہ بنائیے، ضرور درود پاک کی عادت ڈالیے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. تو وہ تو ہمیں بھولے نہیں، جب اس دنیا میں تشریف لائے اللہ اللہ سجدہ فرمایا، امت کے لیے لبوں پر دعا کھیل رہی ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، مجھے ہبہ کر دے. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. تو وہ تو وقت پیدائش نہ بھولے اور خصوصی نوازشات کے وقت نہ بھولے. جب معراج پر تشریف لے جا رہے ہیں امت کو نہ بھولے، وقت وصال امت کو نہ بھولے، قبر میں رکھے جا رہے ہیں اس وقت بھی لب مبارک جنبش کر رہے ہیں، اس وقت بھی اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. کثرت سے درود پاک پڑھنے کی ہمیں عادت بنانی چاہیے. 313 مرتبہ پڑھ لیں، 500 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اس کی آپ ضرور برکتیں پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، جہاں یہاں اس واقعے میں درود پاک کی برکت اور درود پاک کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ ہوا، وہاں اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے. اور کس بات پر، کون سی بات، کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے. بس اوقات بعض اعمال بظاہر بہت معمولی لگتے ہیں اور ہم ان اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں. مثلا چارج کی نماز ہے، چارج کی نماز پڑھنے والے کے لیے پہاڑ جو ہے مستحکم پہاڑ دعا کرتے ہیں، اور چارج کی نماز پڑھنے والے کی روزی میں برکت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ الرحمن ان اعمال کی طرف توجہ کریں گے کہ رحمت حق بہا نمی جویت. اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی. رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت، یعنی رحمت حق تو بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کوئی ایسا عمل جو اس کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے بخش دیتا ہے. بین الاقوامی اجتماع تھا اور ہم ملتان کی طرف رواں دواں تھے. ملتان کا اجتماع ہوا اور وہاں سے پھر مدنی قافلے کی طرف سفر تھا. تو ایک اسلامی بھائی اس سے کہنے لگے کہ یہ جو میں نے مدنی قافلے کا بیگ لیا ہوا ہے نا، یہ دراصل میرے بھائی کا تھا، اور میرے بھائی نے بیگ بھی لیا مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی زندگی وفا نہ کرے گی. اجتماع سے چند دنوں پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا. تو مجھے انہوں نے بتائی ان کی بہار کہ ایک رات میں سویا تو خواب میں مجھے میرے بھائی نظر آئے. تو میں نے اپنے بھائی سے پوچھا، یہ ایک اسلامی بھائی کا واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے، انہوں نے مجھے خود بتایا تھا. اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کو خواب میں پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیسا معاملہ ہوا. تو میرے بھائی نے مجھ سے کہا اللہ نے میری مغفرت فرما دی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کس وجہ سے؟ کہا تمہاری جو کتابیں الماری میں لگی رہتی تھی نا، تمہاری جو کتابیں الماری میں تھی، جو رسائل تھے، اس میں کتاب احیاء العلوم بھی تھی، اس کی ایک جلد نیچے گر گئی تھی، اس کی ایک جلد نیچے گر گئی تھی. جب میں نے دیکھا میں فوراً لپکا اور اس کتاب کو میں نے اٹھایا، چوما، تعظیم دی اور پھر میں نے اس کو شیلف میں رکھ دی. یہی عمل اللہ کو ایسا پسند آیا میرا کہ اللہ نے اس کے سبب میری مغفرت فرما دی. دیکھا کہ ادب کرنے کی بھی کیسی بہاریں ہیں. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں،
جو ہے وہ کوئی عمل ہم معمولی سمجھ کر چھوڑ نہ دیں. اگر ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں تو وہ عمل ہم کر لیں, اور کوئی گناہ چھوٹا سمجھ کر کر نہیں لینا چاہیے. یار یہ تو گناہ صغیرہ ہے نا, یار ایک مرتبہ کر رہا ہوں نا, میں بار بار تو نہیں کر رہا. بعض کی اسلامی بھائیوں کی عادت ہوتی ہے, وہ بعض ایسی چیزوں کے متعلق کہتے ہیں حرام تو نہیں ہے نا, یہ حرام تو نہیں ہے. ارے بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں آپ یہ پوچھ رہے ہو کہ یہ حرام تو نہیں ہے, یا یہ کام کرنے یہ گناہ صغیرہ ہے یا گناہ کبیرہ ہے. نافرمانی چھوٹی ہو اللہ کی یا بڑی ہو, نہیں کرنی. آئیے عزم کریں کہ انشاءاللہ الرحمن گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو انشاءاللہ اس سے بچیں گے, اور انشاءاللہ جہاں تک قدرت ہوگی انشاءاللہ وہ نیکیاں بجا لائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. منقول ہے کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے کاشان اقدس میں 5 افراد تھے. مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خاتون جنت شہزادی کونین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حسنین کریمین, یہ اہل بیت کا کنبہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور آپ کا ایک غلام حارث صبر و رضا کے پیکر. ان نفوس قدسیہ کے فقر کا عالم یہ تھا کہ 3 دن سے کسی نے کچھ نہ کھایا تھا. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا ایک لباس دیا تاکہ وہ اسے فروخت کر کے کھانے پینے کے لیے کچھ لے آئیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لباس لے کر بازار کی طرف چل دیے اور 6 درہم میں اسے فروخت کر دیا. واپسی پر کسی نے اللہ کے نام پر مدد کا سوال کیا تو مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے رب کے بھروسے پر تمام درہم راہ خدا میں خیرات کر دیے اور خود صبر و رضا کا دامن ہاتھ میں لیے واپسی کی راہ لی. بھوکے رہ کے خود اوروں کو کھلا دیتے ہیں, بھوکے رہ کر خود اوروں کو کھلا دیتے ہیں, کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے صلی اللہ علی محمد. اب واپس تشریف لے جا رہے ہیں. راستے میں ایک شخص اونٹنی لیے کھڑا ہے جس نے آپ سے عرض کیا یا ابا الحسن, یہ آپ کی کنیت تھی. آپ سے کہا کہ اونٹنی خریدیں گے. ارشاد فرمایا کیوں نہیں, کتنے کی ہے؟ عرض کیا 100 درہم کی ہے. فرمایا میرے پاس رقم نہیں ہے. تو بیچنے والا کہنے لگا ادھار خرید لیجئے اور جب رقم آ جائے تو مجھے لوٹا دیجئے گا. فرمایا بہت خوب. چنانچہ آپ نے 100 درہم میں وہ اونٹنی خرید لی. وہ اونٹنی خریدنے کے بعد آگے بڑھے تو کچھ فاصلے پر ایک اور شخص ملا جس نے عرض کیا یا ابا الحسن, کیا آپ اپنی اونٹنی بیچیں گے؟ فرمایا کیوں نہیں. پوچھا کتنے کی خریدی؟ تو آپ نے فرمایا 100 درہم کی. کہنے لگا 60 نفع لے کر میرے ہاتھ فروخت کر دیجیے. فرمایا بہت خوب. چنانچہ آپ نے وہ اونٹنی 160 درہم میں اسے فروخت کر دی. آگے بڑھے تو بیچنے والا ملا جس نے آپ کو خالی ہاتھ دیکھ کر پوچھا وہ اونٹنی کہاں گئی, کیا بیچ دی؟ فرمایا ہاں. پوچھا کتنے میں؟ ارشاد فرمایا 160 درہم میں. عرض کیا پھر مجھے میرے 100 لوٹا دیجیے. آپ نے اس کے 100 درہم اسے لوٹا دیے اور بقیہ 60 درہم لے جا کر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں میں رکھ دیے. آپ نے اتنے سارے درہم دیکھ کر آپ حیران ہوئی, کیونکہ جو لباس آپ نے دیا تھا وہ اتنا قیمتی نہ تھا کہ وہ 60 درہم میں بکتا. لہذا آپ نے پوچھا یہ 60 درہم آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ تو مولا مشکل کشا نے فرمایا میں نے 6 درہموں کے ذریعے اللہ سے تجارت کی اور اس کی راہ میں 6 درہم صدقہ کیے اور اس نے مجھے 6 کے بدلے
60 درہم لوٹا دیے۔ اگلے روز مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ذی وقار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے یہ سارا واقعہ، سارا ماجرا سنایا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے علی تم جانتے ہو کل کا معاملہ کیا تھا؟ عرض کیا واللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے علی کل جس نے اونٹنی بیچی وہ میکائیل علیہ السلام تھے، اور جس نے اونٹنی آپ سے خریدی وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور جو اونٹنی آپ نے خریدی اور وہ بیچی وہ میری بیٹی خاتون جنت کی روز قیامت کی سواری تھی۔ تو اونٹنی جنت کی جو سواری تھی وہ خاتون جنت کی تھی، اور خریدار وہ مقرب فرشتے تھے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے جہاں امام الاسقیاء مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کی سخاوت اور خاندان نبوت کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، وہیں رضا الہی کے حصول کے لیے صدقہ اور خیرات دینے کی اہمیت بھی اجاگر ہوتی ہے، کیونکہ راہ خدا میں صدقہ و خیرات کرنا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنت ہے۔ کوئی سوالی آپ کے در سے خالی نہیں جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام اسلاف یعنی بارگاہ نبوت سے تربیت پانے والے تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، علماء عاملین بھی صدقہ و خیرات کے ذریعے فقراء اور مساکین کی مدد کر کے اس کے برکات سے فیضیاب ہوتے رہے، اور الغرض یہ سلسلہ صدیوں پر محیط ہے اور یہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ راہ خدا میں خرچ کرنا بہت ثواب کا باعث ہے، بہت ثواب کا باعث ہے۔ اور میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، یہ جو مہینے ہیں ان مہینوں میں مسلمان بلکہ اسلاف کا بھی یہ طریقہ کار رہا کہ وہ زکوٰۃ نکالا کرتے تھے شعبان میں، رمضان میں، اور جو ہے وہ بعض کا تو یہ معمول تھا کہ رمضان آنے سے پہلے ہی اپنی زکوٰۃ دے کر وہ فارغ ہو جایا کرتے تھے اور پھر جو ہے اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آئیے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جو ہے وہ ہم بھی کچھ صدقے کے مدنی پھول چنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ اسماعیل حقی حنفی علیہ رحمۃ اللہ القوی تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں کہ صدقے کے 4 حروف سے 4 مدنی پھول حاصل ہوتے ہیں۔ صدقے کے صاد سے مراد الصد یعنی روکنا ہے، یعنی صدقہ دنیا اور آخرت کی ہر ناپسندیدہ شے کو صدقہ کرنے والے تک پہنچنے سے روک دیتا ہے۔ تو ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ صدقہ دینے والے کے قریب نہیں آتی۔ اور دال سے مراد الدلیل یعنی رہنمائی کرنا ہے، یعنی صدقہ کرنے والے کی جنت کی طرف رہنمائی صدقہ کرتا ہے۔ اور صدقے میں کاف سے مراد القرب ہے، یعنی صدقہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور ہا سے مراد الہدایہ ہے، یعنی رہنمائی اور رہبری، یعنی صدقہ کرنے سے صدقہ کرنے والے کو اللہ کی طرف سے ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صدقے کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک شخص خراساں سے بصرہ آیا، اس نے حضرت سیدنا حبیب اعظمی کے پاس 10,000 درہم بطور امانت رکھوا دیے اور عرض کی کہ آپ اس کے لیے بصرہ میں ایک گھر خریدیں تاکہ جب وہ مکہ مکرمہ سے لوٹے تو اس گھر میں وہ رہے۔ اسی دوران لوگوں کو آٹے کی مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا، تو حضرت حبیب اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے ان درہموں سے آٹا خرید کر صدقہ کر دیا اور ان سے کہا کہ اس شخص نے تو آپ سے گھر خریدنے کے لیے کہا تھا۔ فرمایا میں نے ان کے لیے جنت میں گھر لے لیا ہے، اگر وہ اس پر راضی ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میں وہ 10,000 درہم انہیں واپس لوٹا دوں گا۔ وہ شخص واپس لوٹا
اور پوچھا اے ابو محمد کیا آپ نے گھر خرید لیا جس کے لیے میں نے آپ کو امانت دی تھی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ محلات، نہروں اور درختوں کے ساتھ وہ گھر میں نے لیا۔ وہ شخص بہت خوش ہوا اور کہنے لگا اس میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے وہ گھر اللہ سے جنت میں خریدا ہے۔ یہ سن کر اس شخص کی مزید خوشی بڑھ گئی اور اس کی اہلیہ کہنے لگی ان سے کہو اپنی ضمانت کی ایک دستاویز لکھ دیں۔ تو سیدنا حبیب اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے، کیونکہ یہ اللہ والے تھے، یہ عطا کرتے ہیں، عطا کر سکتے ہیں، چنانچہ آپ نے دستاویز لکھی اور اس میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو گھر حبیب اعظمی نے محلات، نہروں اور درختوں سمیت 10,000 درہم میں اللہ سے فلاں بن فلاں کے لیے جنت میں خریدا ہے، یہ اس کی دستاویز ہے۔ اب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ حبیب اعظمی کی زمان کو پورا فرما دے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ اس نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے کفن میں اس رقعے کو جو حبیب اعظمی اللہ کے ولی نے دیا تھا میرے کفن میں رکھ دیا جائے۔ تدفین کے بعد جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس شخص کی قبر پر ایک رقعہ رکھا ہوا ہے جس میں لکھا تھا یہ حبیب اعظمی کے لیے اس مکان سے برات نامہ ہے جو انہوں نے فلاں شخص کے لیے خریدا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو وہ مکان عطا فرما دیا۔ اس مکتوب کو حضرت سیدنا حبیب اعظمی نے لے لیا اور بہت روئے اور فرمایا یہ اللہ کی جانب سے میرے لیے برات نامہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ صدقے کی کیسی برکتیں ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرہ دیتے ہیں اور صدقہ نافلہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے یہ دینے کی برکت سے ان کے مال میں برکت پیدا فرماتا ہے۔ اور مال اللہ کی راہ میں دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا، رائے خدا میں صدقہ دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ یہ بات سوچ لیجئے اور یہ یقین کر لیجئے کہ جو رائے خدا میں مال خیرات ہوگا اس سے انشاءاللہ الرحمن میرا مال میں برکت ہوگی، میرا مال بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا کلام ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی ان قریب جلوہ فگن ہونے والا ہے، اسی حوالے سے کلام ہے اعلیٰ حضرت کا، آئیے مل کر جھم جھم کر پڑھتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شور مہینوں سن کر تجھ تک میں دوا آیا، شور مہینوں سن کر تجھ تک میں دوا آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، شور مہینوں سن کر تجھ تک میں دوا آیا، شور مہینوں سن کر تجھ تک میں دوا آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، شور مہینوں سن کر تجھ تک میں دوا آیا، شور مہینوں سن کر جنت کو حرم سمجھو آتے تو یہاں، جنت کو حرم سمجھو آتے تو یہاں، جنت کو حرم سمجھا آتے تو یہاں آیا، اب تک کہ ہر ایک کاموں کہتا ہوں کہاں آیا، اب تک کہ ہر ایک کاموں کہتا ہوں کہاں آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں رمضان
کر تجھ تک میں دوا آیا شور میں سن کر طیبہ کے سوا سب پامال بلادوں گے طیبہ کے سوا سب پامال بلادوں گے طیبہ کے سوا سب پامال فنا ہوں گے دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آیا دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آیا ساقی میں تیرے صدقے میں رمضان آیا ساقی میں تیرے صدقے میں رمضان آیا شور میں سن کر تجھ تک میں دوا آیا شور میں سن کر سر اور وہ سنگے کرے آنکھ اور وہ بزم نور سر اور وہ سنگے کرے آنکھ اور وہ بزم نور سر اور وہ سنگے کرے آنکھ اور وہ بزم نور ظالم تو وطن کا دھیان آیا تو کہاں آیا ظالم تو وطن کا دھیان آیا تو کہاں آیا ساقی میں تیرے صدقے میں رمضان آیا ساقی میں تیرے صدقے میں رمضان آیا شور میں سن کر تجھ تک میں دوا آیا شور میں سن کر تجھ تک میں دوا آیا شور میں سن کر لے تو علم سے اب آزاد ہوئے تمری لے تو علم سے اب آزاد ہوئے تمری لے تو علم سے اب آزاد ہوئے تمری چٹھی لیے بخشش کی وہ سچ میں روا آیا چٹھی لیے بخشش کی وہ سچ میں روا آیا ساقی میں تیرے صدقے میں رمضان آیا ساقی میں تیرے صدقے میں رمضان آیا شور میں سن کر تجھ تک میں دوا آیا شور میں سن کر طیبہ سے ہم آتے ہیں کہیں تو جنا والا طیبہ سے ہم آتے ہیں کہیں تو جنا والا طیبہ سے ہم آتے ہیں کہیں تو جنا والا کیا کہ جیتا ہے جو وہاں سے یہاں آیا کیا دیکھ کے جیتا ہے جو وہاں سے یہاں آیا ساقی میں تیرے صدقے میں رمضان آیا ساقی میں تیرے صدقے میں رمضان آیا شور میں سن کر تجھ تک میں دوا آیا شور میں سن کر نام سے گدا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں نام سے گدا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں نام سے گدا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا
ساقی میں تیرے صدقے میں رمضان آیا، شور میں در کرے تجھ تک میں دوا آیا، شور میں در کرے تجھ تک میں دوا آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، شور میں سب سے اولا سب سے بالا سب سے
سب سے بالا والا ہمارا نبی. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پروانہ شمع رسالت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا ایک کلام انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. ناظرین بھی شامل ہو جائیں اور میرے ساتھ جو حاضرین ہیں انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے نا. سرکار کے لطف و کرم کا اس میں تذکرہ ہے اور اس کا مصرے کا جو آخری کلام جو حصہ ہے نا وہ انشاءاللہ آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا, شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا, شاد ہر ناکام. ہوگی جائے میرے آقا کا ایسا لطف و کرم ہوگا کہ ہر ناکام کام شاد ہو جائے گا. شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, لطف ان کا عام ہوگی جائے گا, ہو جائے گا, فن کا کام ہو ہی جائے گا, شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا, شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا, اور جان دے دو وعدہ دیدار پر, 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 نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا, نقد اپنا نام ہو ہی جائے گا, ہو جائے گا, نقد اپنا نام ہو ہی جائے گا, اور بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, جو ان کی یاد میں مٹ جاتے ہیں نا ان کا نشان پھر کبھی نہیں مٹتا. بے نشانوں کا نشان مٹتا بے نشانوں کا نشان مٹتا مٹتا نہیں, بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا, ہو جائے گا, لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. اور اگر دنیا میں کسی سے کچھ مانگے, دنیا میں اگر کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی مل بھی سکتا ہے اور نہیں بھی مل سکتا, اگر کی بات ہو سکتی ہے. اور سرکار میں تو نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, وہاں تو ملنا ہی ملنا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سائلوں دامن سخی کا تھام لو, 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 کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا, کچھ
کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا۔ اور ان کا کچھ انعام بھی اتنا ہوگا کہ جھولی بھر کر میرے سرکار نے مجھ سے کہا اور بتا کیا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ حاتم طائی نے 100 دروازے بنائے ہوئے تھے اپنے گھر کے، اور وہ انتظار کرتا کہ کون سا سائل کس وقت آئے اور اس کو دوں۔ 100 دروازے بنائے تھے، سائل آئے اور اسے دیں، دائیں سے بائیں سے۔ بڑی پیاری بات لکھی کہ جب کوئی حاتم طائی کے پاس آتا ہوگا تو حاتم طائی اسے کچھ دیتا ہوگا، پھر اسے ضرورت محسوس ہوتی ہوگی، وہ پھر آتا ہوگا، پھر لیتا ہوگا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو در مبارک وہ در ہے کہ جو آتا ہے اتنا پاتا ہے کہ جھولیاں سمیٹ کر لے جاتا ہے، بار بار آنے کی حاجت ہی نہیں ہوتی۔ ابو ہریرہ کو ایسا عطا فرمایا کہ ساری زندگی پھر ابو ہریرہ کبھی بھی کوئی حدیث نہ بھولے۔ سبحان اللہ، کیا کچھ دیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سائلوں دامن سخی کا ملو، سائلو دامن سخی کا تھام لو، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا۔ ہم تو ان کو بھول کر لپٹا ہے یوں، غم تو ان کو بھول کر لپٹا ہے یوں، غم تو ان کو بھول کر لپٹا ہے یوں، جیسے اپنا کام ہو ہی جائے گا، جیسے اپنا کام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا۔ قیامت کے دن گرمی ہے، تپ ہے، تپش ہے نا، پریشان ہے اپنے گناہوں کی بوجھ کی وجہ سے۔ اور جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لائیں گے، ہے نا، کسی کا تول ہلکا ہو رہا ہوگا، جیب سے پرچی نکالیں گے، اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، اس کا میزان بھاری ہو جائے گا۔ کسی کو اس کی کمر سے پکڑ کر جہنم کے کنارے سے اٹھا کر داخل جنت کر دیں گے۔ تو کہیں پل صراط پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ ریز ہوں گے اور امتی ایسے گزریں گے جیسے بجلی کی تیزی کی طرح سے گزر جائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے۔ ارے وہ پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، جس میں کٹ کٹ کر لوگ جہنم میں گر رہے ہیں، مگر غلام مصطفیٰ جو آقا کے دیوانے ہوں گے، آقا کے چاہنے والے ہوں گے، جن پر کرم ہوگا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ رب سلم، سلم کی صدا ہوگی اور دیوانے آقا کے غلام بجلی کی تیزی کی طرح انشاءاللہ پورے صراط پار کر جائیں گے۔ تو قیامت کے دن غم ان کو دیکھ کر گویا بھول جائے گا اور یوں کہے گا کہ غم تو ان کو بھول کر لپٹا گے یوں، غم تو ان کو بھول کر لپٹا گے یوں، غم تو ان کو بھول کر لپٹا گے یوں، جیسے اپنا کام ہو ہی جائے گا، جیسے اپنا کام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا۔ عاقلوں کی نظر سیدھی رہے، عاقلوں کی نظر سیدھی رہے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ قیامت کے دن جس پر میرے آقا کی نگاہ عنایت ہو جائے گی تو
تو دم میں گویا دم آ جائے گا اور انشاءاللہ آقا کی نگاہ عنایت سے جنت میں چلا جائے گا. تو اے عاقلوں، اگر ان کی نظر سیدھی رہے گی، ہے نا، ان کی نظر اگر ہم پر پڑ جائے گی، ہمارا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. تو عاقلوں ان کی نظر سیدھی رہے. آگے کیا فرماتے ہیں؟ بوروں کا بھی کام ہو ہی جائے گا. بوروں کا مطلب سست. تو ہم جیسے سستوں کا کام بھی انشاءاللہ ان کی سیدھی نظر کے صدقے میں ہو ہی جائے گا. عاقلوں ان کی نظر سیدھی رہے، عاقلوں ان کی نظر سیدھی رہے، بوروں کا بھی کام ہو ہی جائے گا، بوروں کا بھی کام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، جیسے اپنا کام کام ہو ہی جائے گا، جیسے اپنا کام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا، اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے، پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے، پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا جاننے والا تیرا، اور موت نزدیک گناہوں کی تہہ میں خوف، موت
بہت نزدیک گناہوں کے تگے میل کے خول آپ برس جا کے ناگاہ دھو لے یہ پیاسا تیرا آپ برس جا کے ناگاہ دھو لے یہ پیاسا اور تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے مجھ کو نسبت تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھیگے دور کا ڈورا تیرا میری گردن میں بھیگے دور کا ڈورا ہاں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈ لبیٹا تیرا واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اے دین حق کے رہے بر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم للہ اب ہماری فریاد کو پہنچی للہ اب ہماری فریاد کو پہنچی بے حد ہے حال اب تر تم پر سلام ہر دم بے حد ہے حال اب تر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا
حسن پر تم پر سلام دم کیجے کرم حسن پر تم پر سلام گردم اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہردم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہردم غوث اعظم امام تقی والنقا جلوائے شان قدرت بلا کو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پیلا لام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم أنت خير الراحمين پروردگار تیرے بندوں نے تیرا نام لیا، تیرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیا، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کیا۔ مولا کریم اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری حاضری قبول فرما لے، ہمارے اجتماع ذکر و نعت کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارے اس میں التجائیں جو کی گئی ہیں اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں مغفرت سے نواز دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نیکوکاروں میں سے کر دے، ہمیں پرہیزگاروں میں سے کر دے، اپنے توبہ کرنے والے تائبین بندوں میں سے کر دے۔ اے اللہ ہمیں شاکرین میں سے کر دے، صابرین میں سے کر دے، یا اللہ خائفین میں سے کر دے۔ مولا کریم اے اللہ ہمیں نیکوکار بندے یعنی صالحین میں سے کر دے۔ مولا ہمیں پرہیزگار بنا دے، ہمیں غیبت، جھوٹ، چغلی، وعدہ خلافی، بد نگاہی ان سب رذائل سے ہمیں بچا لے مولا۔ مولا کریم ہمارے جو بیمار ہیں حاضرین و ناظرین میں سے اے اللہ سب کو صحت و شفا دے دے۔ جو مقروض ہیں، قرضوں میں گرے ہیں، یا اللہ قرضے اتار دے۔ جو بے اولاد ہیں مولا ماہ شعبان کا واسطہ انہیں اولاد والا کر دے۔ الہ العالمین اے اللہ ہمیں حج کی سعادت سے بہرہ مند کر دے۔ حج کے فارم بھرے جا چکے، کچھ بھرے جا رہے ہیں، اے اللہ جانے والے کر رہے ہیں تیاریاں، مولا ہمارا نام بھی ان میں شامل کر لے۔ اے اللہ حاضرین و ناظرین جتنے ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں تجھ سے ملتجی ہیں، اے اللہ ان سب کو حج کی سعادت سے نواز دے۔ اے اللہ سب کو مدینے پہنچا دے۔ اے اللہ گنبد خضرا دکھا دے، سنہری جالیاں دکھا دے، حبیب علیہ السلام کے قدموں میں پہنچا دے، جنت کی کیاری میں پہنچا دے۔ یا اللہ یا الہ العالمین خاک شفا کے صدقے میں سب بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما۔ ہماری سب دعائیں مدینے کی دھول کے صدقے میں اللہ قبول فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک
لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قرشی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں